اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل الساعۃ ولیا وحافظا وقائدا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ویورز، میں ہوں زارا اور مجھے الحمدللہ آپ سب کے ساتھ نہج البلاغہ سے فرامین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام شیئر کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور اس کے لیے میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اور آج جو فرمان مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، وہ مفتی جعفر حسین کی ترجمہ کی گئی نہج البلاغہ کے مولا علی علیہ السلام کے حکم و مواعظ کے باب میں صفحہ نمبر 715 پر ہے۔ جب زرار ابن زمرتہ سبائی معاویہ کے پاس گئے اور معاویہ نے امیر المؤمنین کے متعلق ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس امر کی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بعض موقعوں پر آپ کو دیکھا جبکہ رات اپنے دامنے ظلمت کو پھیلا چکی تھی تو آپ محراب عبادت میں استادہ ریش مبارک کو ہاتھوں میں پکڑے ہوئے مار گزیدہ کی طرح تڑپ رہے تھے اور غم رسیدہ کی طرح رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے دنیا دور ہو مجھ سے، کیا میرے سامنے اپنے کو لاتی ہے یا میری دل دادہ و فریفتہ بن کر آئی ہے؟ تیرا وہ وقت نہ آئے کہ تو مجھے فریب دے سکے، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جا کسی اور کو جل دے، مجھے تیری خواہش نہیں ہے۔ میں تو 3 بار تجھے طلاق دے چکا ہوں کہ جس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں۔ تیری زندگی تھوڑی، تیری اہمیت بہت ہی کم اور تیری آرزو ذلیل و پست ہے۔ افسوس زادِ راہ تھوڑا، راستہ طویل، سفر دور و دراز اور منزل سخت ہے۔ اس روایت کا تتمہ یہ ہے کہ جب معاویہ نے زرار کی زبان سے یہ واقعہ سنا تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور کہنے لگا کہ خدا ابو الحسن پر رحم کرے، وہ واقعتاً ایسے ہی تھے۔ پھر زرار سے مخاطب ہو کر کہا، اے زرار، ان کی مفارقت میں تمہارے رنج و اند کی کیا حالت ہے؟ زرار نے کہا کہ بس یہ سمجھ لو کہ میرا غم اتنا ہی ہے جتنا اس ماں کا ہوتا ہے کہ جس کی گود میں اس کا اکلوتا بچہ ذبح کر دیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ شوق دیدار مصطفیٰ والے سنیں، شوق دیدار مصطفیٰ والے سنیں، نبی کا چہرہ ہے چہرہ علی کا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ چہرہ ہے جو وجہ اللہ بھی ہے اور وجہ مصطفیٰ بھی ہے، یعنی مولا علی کو اللہ نے ایک ہی وقت میں 2 عزتیں عطا کی ہیں۔ مولا علی نفس اللہ بھی ہیں اور نفس رسول اللہ بھی ہیں۔ بستر پیغمبر پر سوئیں گے تو نفس اللہ کہلوائیں گے، شب ہجرت نبی کے بستر پر سوئیں گے تو آواز آئے گی۔ اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں جو اپنا آپ بیچ ڈالتے ہیں، اپنا وجود بیچ ڈالتے ہیں، تو پھر اللہ انہی پر رؤوف اور مہربان بھی ہے۔ شب ہجرت مولا علی علیہ السلام نبی کے بستر پہ سوئے تو اللہ نے انہیں اپنا نفس بنا دیا، اور مباہلے میں گئے تو فرمایا، انفسنا و انفسکم، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ۔ اب ان جیسے تو ان جیسے ہوں گے، کمال تو یہ ہے کہ علی نبی جیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔
یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء اللہم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ اللہم عجل لولیک الفرج اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعا ہے اس خالق کائنات سے کہ جو عالمین کا پروردگار ہے، وہ جو رحمان بھی ہے، وہ جو رحیم بھی ہے، جو مانگنے والے کو بھی دیتا ہے اور جو نہ مانگے وہ اسے بھی دیتا ہے۔ دعا ہے اس خالق کائنات سے کہ بحق معصومین علیہ السلام ہمیں فرامین معصومین علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمارا شمار امام کے لشکر میں ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔